اللہ کہیں گے کہ تم جنت میں بھی جاؤ اور تمہارا اچھی طرح میک اپ کر کے جنت میں تم ہم داخل کریں گے. اللہ او بھائی وہاں جا کر میک اپ کروانا, سونے کے زیور, چمکتا ہوا رنگ اور ریشمی لباس. اللہ اکبر. جنت ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور درمیان میں سیمنٹ وہ کستوری کا. یہ وہاں جا کر, یہاں نہیں. یہاں بندے بن کر رہو اللہ کی بندگی میں. اللہ نے ان چیزوں کو یہاں حرام قرار دیا. مرد کے لیے سونا اور ریشم حرام قرار دیا, اور اسی طرح مرد کے لیے ٹخنے سے نیچے چادر اور شلوار کو حرام قرار دیا. یہ مرد کو چاہیے کہ مرد بنے اور اپنے ٹخنے کو ننگا رکھے, شلوار کو اونچا سلوائے. یہ کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور خواتین وہ پردہ کریں. یہ مسلمان عورت ہے, مسلمان بیٹی اور بہن ہے کہ پردہ کرے, چہرے کو ڈھانپ لے, گھر سے نکلے تو اپنے سارے بدن پہ کپڑوں پہ چادر لپیٹ لے. یہ کون جا رہی ہے؟ سب کو پتا ہو کہ یہ مومنہ عورت اور باعفت اور پاک باز خاتون جا رہی ہے. آج یہ پوری دنیا میں کافر کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسکولوں میں بچیوں کو سر پہ کپڑا بھی نہیں اوڑھنے دیں گے. پہلے کہتے تھے جمہوریت جمہوریت, بڑی آزادی بڑی آزادی. اللہ اکبر. یاد رکھیں یہ کافروں کی آزادی اور جمہوریت صرف اسلام کے خلاف ہے. باقی ہمارے دین کے کاموں میں وہ کسی جمہوریت کو نہیں دیکھتے, کسی آزادی کو نہیں دیکھتے. بھئی آزادی تو ہونی چاہیے نا. اگر کوئی پردہ لینا چاہتا ہے, کپڑا اوڑھنا چاہتا ہے, اوڑھ لے, اس کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری آزادیاں اور یہ ساری کی ساری بیرا روی یہ انہوں نے خود بنائی اور اپنائی. ہمیں تو ہر وقت اللہ کی بندگی میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, اے پیغمبر اپنی بیویوں, بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دو کہ گھروں سے نکلیں تو وہ اپنی چادریں اوڑھ کر نکلیں. کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ اکبر. کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ عفت والی خاتون جا رہی ہے, پاک باز خاتون جا رہی ہے, کوئی چھیڑ نہیں سکتا. مجھے بتلائیے آج کے دور میں بھی اگر کوئی برقع پہن کر جا رہی ہو اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر جا رہی ہو, کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ اس کو مذاق کر سکے یا اس کو چھیڑ سکے. اور کوئی بے پرد جا رہی ہو, سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا شکار ہے. تو میرے بھائیوں اپنے گھروں میں خواتین کو پردہ کرائیں. اور میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی زینت اور حسن اس میں ہے کہ آپ پردہ کریں. آپ اپنے آپ کو اسلامی پردے کے اندر چھپائیں. اور پھر ایک مسلمان کی زندگی میں یہ رنگ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی تجارت بڑی صاف ستھری ہوتی ہے. یہ کلمہ طیبہ کا رنگ ہوتا ہے کہ تجارت بڑی اچھی ہو. دیکھ لیں اپنی تجارت کو, اور اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں, حسن اخلاق ہو, اور پھر وہ اللہ کا داعی نظر آتا ہو, لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ وہ رنگ ہیں انسان اگر اپنی زندگی میں اختیار کر لے تو میرے بھائیوں یہ چلتا پھرتا اس کے پاس نور ہوتا ہے, اور چلتا پھرتا یہ اللہ حضر جلال کا مومن بندہ ہوتا ہے. مرنے سے پہلے ہی دنیا کی زندگی میں اللہ اس کو جنت کی بشارتیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توحید اور سنت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی بدلنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. میں کل رات ہی مسجد سے جا رہا تھا, ایک بڑے معزز حضرت مجھے درمیان میں مل گئے.
تو اندھیرے میں نے یہ تو پہچان لیا کہ اس کے ہاتھ میں آگ، یہ اس کے ہاتھ میں آگ ہے. یہ دور سے کوئی شوٹا لگاتا ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے نا، کیوں بھائی؟ اندھیرا بھی ہو تو وہ جب کرتا ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. میں پہچان گیا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے. اچھا، وہ جب اس نے مجھے دیکھا نا، وہ جلدی جلدی نیچے پھینک دی تو کہتا ہے جی السلام علیکم آپ صاحب. میں نے کہا کہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ کو کس نے روکا تھا کہ یہ آپ پئیں؟ سگریٹ سے کس نے روکا تھا؟ کہتا جی وہ تو روزہ ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا اتنی دیر اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو کیا اب آپ صبر نہیں کر سکتے کہ یہ حرام چیز ہے؟ سگریٹ اور تمباکو نوشی حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے. ایک بزرگ کا فون آیا، جی مجھے سب کہتے ہیں اعتکاف بیٹھ جاؤ. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں بس ایک رکاوٹ ہے، وہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے، اگر وہ دور ہو جائے. میں نے کہا کیا؟ بتلائیے. کہتا ہے جی کیا جو مسجد، وہ مجھے سارا نقشہ نہ بتانے لگے مسجد کا. وہ جی مسجد ہے، بس دروازے کے ساتھ ہی ایک نا وہ ہے مسجد کی جگہ ہی، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی الگ کی ہوئی ہے، تو میں وہاں جا کر سگریٹ پی سکتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اجازت دے دوں؟ کہتے ہیں نہیں، میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی کہ اعتکاف بیٹھنا، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بیٹھنا، تو یہ چیز آپ نہیں چھوڑ سکتے. کیا میں آپ کو کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے اعتکاف بیٹھ جاؤ اور مسجد سے باہر نکل کر شراب پی لیا کرو؟ آپ مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں کیسی سوچ ہے. اس روزے نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا، لعلکم تتقون، کہ اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہوتا ہے. تو کیا سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ لیٹرین میں جا کر جو پینی ہے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی ہم بس مجبور ہیں، لیٹرین میں جا کر پی لیتے ہیں، باتھ روم میں جا کر پی لیتے ہیں. اگر اتنی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ جو ضرور پینے والی ہے تو باتھ روم میں ضرور پہننا، یہ اس کو پینا جا کر مسجد کے اندر پانی تو پی لیتے ہیں نا، کھانا کھا لیتے ہیں، تو سگریٹ کیوں نہیں پی جا سکتی؟ یہ لگتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بڑی نجس اور گندی چیز ہے، تو اس کو چھوڑا کیوں نہیں جاتا؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، زندگی بدلنے کی توفیق دے دے. بھائیو یہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. بدلیں اپنی زندگی کو، عہد کر لیں اللہ سے کہ رنگ چڑھائیں گے اپنے چہرے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. بدل لیں، لباس بدلیں، چہرہ بدلیں، تجارت بدلیں، اخلاق بدلیں، اور نماز کی پابندی کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا پابند بنائیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، سب مسلمانوں کو توفیق دے کہ جنت کے شہزادے بنیں. مجھے اس میں خوشی ہے کہ سارے کے سارے ہم اکٹھے جنت میں جائیں. اللہ کی رحمت کا سایہ ہم سب کو نصیب ہو، اور سارے اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تعلق اور محبت ہے، اسی طرح ہم جنت میں بھی ایک دوسرے کو دیکھیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات گرامی، آگے 10واں دھاکہ شروع ہو رہا ہے اور طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں اس مبارک مہینے کی. یہ آنے والے دن اور راتیں اعتکاف کے دن اور راتیں ہیں. اعتکاف کے لیے وقت نکالنا، بیٹھنا، یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سال میں آدمی یہ 10 دن بھی نکال لے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. بھائیو، بیمار ہو کر بھی تو انسان کئی دن ہسپتال میں گزار ہی لیتا ہے نا، چھٹی لے کر بھی تو وہ چلا ہی جاتا ہے نا، اور کاروبار ویسے چلتے رہتے ہیں. لیکن صحت کی حالت میں جو اللہ کے لیے وقت دیا جائے اس کی بڑی قدر ہوتی، صحت کی حالت میں. اور ویسے اگر وقت نکل جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے خود وقت دیں آپ اور اعتکاف کی نیت کریں اور ارادہ کریں، سنت کے مطابق 10 دن اور 10 راتیں اعتکاف کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے. خواتین نے اگر اعتکاف بیٹھنا ہے یا مردوں نے بیٹھنا ہے تو اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ مسجد کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا. خواتین اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، یہ ثواب لینا چاہتی ہیں، تو وہ بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف بیٹھیں گی، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا. لیلۃ القدر بھی انہی راتوں میں آنے والی ہے جو 1000 سال کی عبادت سے ایک رات کا قیام اللہ کے ہاں زیادہ افضل اور بہتر ہے. تو بھائیو، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، اس میں دعائیں کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ طاق راتوں میں بیدار رہیں، بلکہ ان 10 راتوں میں ہی اللہ کی عبادت کریں. یہ لیلۃ القدر کی فضیلت آپ حضرات قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنتے رہتے ہیں. سب سے بہترین دعا جو ان دنوں اور راتوں میں ہونی چاہیے وہ کون سی ہے؟ جو میری اور آپ کی امی جان طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ لیلۃ القدر مل جائے تو میں پھر کیا مانگوں؟ کیا مانگوں؟ تو فرمایا تم کیا پڑھو؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تیری صفت ہے معاف کرنا اور تو معافی کو پسند بھی بڑا کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. بھائیو، جس کو معافی مل گئی اس کو سب سے بڑی قیمتی چیز مل گئی. یہ سب سے قیمتی دعا ہے. باقی دعائیں بھی کریں اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. اور آج کے یہ تیسرے خطبے میں جس جامعہ اور یہ دینی مدرسے کے لیے یہ اعلان میں نے رکھا ہوا تھا آج کا جمعہ، جس اعلان کے لیے، یہ اعلان اس جامعہ اور مدرسے کے لیے ہے کہ جس کا نام سنتے ہی آپ حضرات پہچان جائیں گے اور اس کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں. اس پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں توحید و سنت کا کام اس جامعہ کے فضلاء کر رہے ہیں. اس جامعہ کا کیا نام ہے؟ جامعہ سلفیہ. جامعہ سلفیہ حاجی آباد میں. اللہ اکبر. اللہ نے اس جامعہ کو یہ شرف دیا ہوا تھا کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کے امام یہاں آتے رہے. یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. اور اب بھی جا کر صرف اتنا بتلا دیں، ایک دفعہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، عمرے پہ گیا تو پاسپورٹ گم ہو گیا. اب مجھے ایک لیٹر چاہیے تھا. اللہ اکبر. میں امام حرم کے پاس گیا. میں نے مدینہ طیبہ جانا تھا تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ میں
جامعہ سلفیہ میں پڑھاتا ہوں، اس وقت میں جامعہ سلفیہ میں پڑھاتا تھا،